بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام 13 اپریل 1907 بمقام قادیان دارالامان۔ احمد صاحب جو کہ مدراس سے بیت کے واسطے آئے ہیں، ان کے متعلق عرب صاحب ابو سعید نے ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ قادیان میں آنے سے پہلے میں نے رویا میں یہ سارا نقشہ ہو بہو دیکھا تھا۔ یہ تمام مکانات وغیرہ مجھے بعین ہی دکھائے گئے تھے۔ اس پر حضرت نے فرمایا، خدا تعالیٰ تسلی دینے کے واسطے یہ باتیں دکھلا دیتا ہے اور اس کی تسلی بے نظیر ہوتی ہے۔ دیکھو، شرقاً غرباً تمام زمین پر کسی کو یہ تسلی دی گئی کہ انی حافظ کل من فی الدار۔ یہ تسلی فقط ہم کو اس گھر کے متعلق عطا فرمائی گئی ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کے عجیب کام ہے۔ اس جگہ ایک لڑکے کو طاعون شدید ہو گئی تھی۔ حضرت نے اس کے واسطے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت دی اور اس کا ذکر تھا۔ مولوی محمد علی صاحب نے عرض کیا کہ میں ہمیشہ غور کرتا رہا ہوں کہ جس شخص کو طاعون کے سبب خون شروع ہو جاوے وہ کبھی نہیں بچتا۔ صرف یہی ایک لڑکا دیکھا ہے جو باوجود خون آنے کے پھر بچ گیا۔ فرمایا یہ صرف دعا کا نتیجہ ہے اور اس کا بچنا ایسا ہی ہے جیسا کہ عبد الکریم کا بچنا تھا، جس کے واسطے کسولی سے تار آیا تھا کہ اب اس کے دیوانگی کے آثار نمودار ہونے پر کوئی علاج نہیں ہو سکتا، لیکن خدا تعالیٰ نے اس کے حق میں ہماری دعا کو قبول کیا اور وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ کبھی کوئی اس طرح سے بچتا دیکھا یا سنا نہیں گیا۔ فرمایا یہ جو الہام تھا کہ یا اللہ اب شہر کی بلائیں بھی ٹال دے، گو اس کے معنی اور بھی ہوں، مگر ایک معنی اس کے یہ بھی ہیں کہ یہ سخت بد زبان آریہ، سومراج اور اچر جو ہر ہفتہ گندی گالیوں سے بھرے ہوئے اخبار چھاپتے تھے، یہ بھی اس شہر کی بلائیں تھیں۔ خدا تعالیٰ نے ان کو ٹال دیا اور جہنم واصل کر دیا۔ اس سال طاعون کا بہت اس وقت زور ہے، دوسرے شہروں میں بہت تیز ہے، اس کے بالمقابل یہاں گویا کچھ بھی نہیں۔ بعض گاؤں بالکل تباہ ہو گئے ہیں، بعض میں صرف 1 یا 2 آدمی باقی رہ گئے ہیں، اور بس بہت سے گاؤں حسید بن گئے ہیں اور ابھی معلوم نہیں کہ انجام کیا ہوگا۔ بڑے احمق ہیں وہ لوگ جو بے باکی نہیں چھوڑتے اور خدا تعالیٰ کے ارادے سے غافل اور بے خبر بیٹھے ہیں۔ فرمایا دعوت الارض بھی یہی طاعونی کیڑا ہے، تکلیم کاٹنے کو کہتے ہیں، وہ لوگوں کو ہلاک کر رہا ہے۔ آئے دن بادل بھی بن جاتا ہے اور موسم بہار قائم رہتا ہے جس میں طاعون کا زور ہوتا ہے۔ اس سال موت بہت کثرت سے ہو رہی ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ کسی طرح خدا پہچانا اور مانا جاوے، خواہ کتنے ہی ہلاک ہوں۔ اس کی کیا پرواہ ہے؟ اگر خدا تعالیٰ کے منکر اور گستاخ زندہ رہے تو اس میں کوئی فائدے کی بات نہیں۔ یاد رہے کہ خدا تعالیٰ بس نہ کرے گا جب تک کہ اس کی قہری تجلی اس کی ہستی کو منوا نہ لے گی۔ 16 اپریل 1907۔ فرمایا خواجہ غلام فرید چاچڑا والے سے کسی نے سوال کیا کہ ہم میں وہ سب پیشگوئیاں ظاہری طور پر پوری نہیں ہوتیں، تو انہوں نے کیا اچھا جواب دیا کہ کیا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت یہودیوں کے خیال کے مطابق سب باتیں پوری ہو گئی تھیں؟ وہ تو کہتے تھے بنی اسحاق میں سے ہوگا، تو کیا پھر وہ نبی انہی میں سے آیا؟ ایسا ہی مسیح کے نسبت جو کچھ لوگ خیال کیے بیٹھے تھے کہ پہلے ان سے ایلیا آئے گا، تو کیا الیاس آسمان سے اتر آیا تھا؟ ہرگز نہیں۔ بس اسی طرح ضرور نہیں کہ مسیح موعود کے بارے میں سب نشان ان لوگوں کی خواہشات کے مطابق ظہور میں آتے۔ ایسی غلطیاں ہر ایک قوم میں پڑ جاتی ہیں۔ آخر مامور من اللہ آ کر ان عقائد و خیالات کی اصلاح کر دیتا ہے۔ اصل میں جب کسی شخص کے من جانب اللہ ہونے کو اللہ تعالیٰ اپنے متواتر نشانوں سے ثابت کر دے تو پھر اس کی ہر بات اختلافی مسئلے میں قول فیصل ہوتی ہے، اور سب پیشگوئیوں کے معنی وہی کیے جانے چاہیے جو وہ کہے۔ فرمایا الہام کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ ایک حدیث و نفس ہے، انسان کے جو اپنے خیالات ہوں وہی سنائی دیتے ہیں۔ دوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام کا نزول ہے۔ جب یہ بات ہے تو پھر مابل امتیاز کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کسی کے ایک آدھ بات شاذ و نادر پوری ہو جاوے تو اسے نبی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ فاسق شخص کا خواب بھی بعض کا سچا ہو جاتا ہے۔ فاسق تو درکنار ایک کافر کا خواب بھی بعض کا ٹھیک نکل آتا ہے۔ یہ اصل میں تمام حجت کے لیے ہے۔
گویا خدا تعالیٰ سمجھاتا ہے کہ یہ مادہ انسان کی فطرت میں ضرور ہے، کیونکہ جس کا کوئی نمونہ ہی نہ ہو اسے تو لوگ مانتے ہی نہیں، مگر یہ بات نہیں کہ جسے کوئی خواب آوے وہی ولی بن جاوے، بلکہ جب پوری شوکت کے ساتھ کلام الہی نازل ہو اور ساتھ بارش کی طرح نشانوں کا نزول ہو تو پھر یقین کرنا چاہیے کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد حضرت اقدس صلی اللہ علیہ السلام نے اپنے الہام یاتون من کل فج عمیق پیش کیا اور فرمایا، دیکھو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ آ سکتا تھا کہ اس قدر مخلوق الہی یہاں آئے گی کہ چلنا بھی دشوار اور سب سے مساوا کرنا بھی ناممکن ہو جائے گا۔ خدا تعالیٰ کے نبی شہرت پسند نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنے سے چھپانا چاہتے ہیں، مگر الہی حکم انہیں باہر نکالتا ہے۔ دیکھو حضرت موسیٰ کو جب معمور کیا جانے لگا تو انہوں نے پہلے عرض کیا کہ ہارون مجھ سے زیادہ افسا ہے، پھر کہا وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، مگر الہی منشا یہی تھا کہ وہی نبی بنے اور وہی اس لائق تھے، اس لیے حکم ہوا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم جاؤ اور تبلیغ کرو۔ بوقت ظہر 13-14 اپریل کی درمیانی رات کو 11 بجے کے قریب سخت زلزلہ آنے کے بہت سے خط آئے ہیں جو پڑھ کر بھی سنائے گئے۔ فرمایا الہام پہلے ہو چکا تھا، کیا یہ کسی انسان کا کام ہے کہ پردہ غیب کی باتیں قبل از ظہور متواتر بتاتا جاوے اور پھر اسی طرح پوری ہو جاویں؟ اب جو لوگ نہیں مانتے وہ یقیناً بڑے مجرم ہیں۔ ایک نشان کے متعلق خطوط و خبروں کا سلسلہ ختم نہیں ہونے پاتا کہ دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم افطرا کرتے جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ اسے پورا کرتا جاتا ہے؟ کیا جب سے دنیا ہے کسی اور مفتری سے بھی ایسا سلوک ہوا ہے؟ کیا خدا تعالیٰ ہمارا محکوم ہے کہ ہم جو کچھ کہیں وہ پورا کر دے؟ آخر کچھ تو سوچنا چاہیے۔ یہ لوگ جب ایک نشان دے کر دیدہ دانستہ حق پوشی کرتے ہیں اور نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ ایک اور نشان کی پیشگوئی کرا دیتا ہے تاکہ ان پر اتمام حجت ہو۔ حکیم الامت مولانا نور الدین صاحب کے نام امرتسر سے خط آیا تھا کہ الہی بخش کو موت سے پہلے الرحیل کے الہام ہوا۔ فرمایا تعاون کے معنی ہی موت ہیں، پس ایسی حالت میں تو ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ہم میرا کوچ ہے۔ پھر ہم پوچھتے ہیں کہ بالفرض اگر یہ الہام پورا بھی ہو گیا تو اس سے پہلے جو الہاموں کا بار تھا وہ کیا ہوا؟ وہ سب کیوں دریا برد ہو گئے؟ کہاں گئے اس کے وہ دعوے کہ یہ سلسلہ میرے سامنے تباہ ہوگا؟ عجیب بات ہے کہ موسیٰ تو طوفان تعاون میں غرق ہو گیا اور فرعون جیتا موجود ہے۔ انذاری الہام تو پورا ہوا یا نہ ہوا، مگر وہ مبشرات کیا ہوئے؟ انذاری خبر تو بجائے خود ایک عذاب ہے۔ جس شخص کو بتا دیا جائے کہ 3 دن بعد تم پھانسی ملو گے، اس کے دل پر جو گزرتی ہے اور گزرنی چاہیے وہ ہر ایک شخص جانتا ہے۔ الہام تو وہ ہوتا ہے جس سے کچھ تسکین اور راحت ہو، نہ کہ الٹا عذاب۔ اپنے پر عذاب کی خبر پہلے ہو جانا تو معمولی بات ہے۔ جنگ بدر سے پہلے ایک عورت مشرکہ کو خواب آیا تھا کہ ہمارے خیموں کے نیچے لہو بہہ رہا ہے۔ آخر وہ بات پوری ہو گئی تو کیا اس سے وہ نبی سمجھ لی جاوے؟ ممکن ہے الرحیل شیطان نے کہا ہو کہ لو اب میں رخصت ہوتا ہوں، جیسے کہ لکھا ہے کہ جب عذاب دیکھے گا تو شیطان کہے گا میں تم سے جدا ہوتا ہوں کیونکہ میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ فرمایا دشمن اگر سخت کلامی کرے تو اس کے مقابل سختی کرنے سے فائدہ نہیں، کیونکہ سخت الفاظ سے برکت دور ہو جاتی ہے۔ فرمایا ثناء اللہ کے واسطے بھی ہم نے توبہ کی شرط لگا دی ہے، کیونکہ رحم کا مقتضا ہوتا ہے کہ توبہ سے انسان بچ جاوے۔ 17 اپریل 1907 قبل ظہر۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اس کے نشانات کے ذریعے سے ظاہر ہو رہی ہیں۔ اگر یہ معجزات اور نشانات جو اس وقت ظاہر ہو رہے ہیں ایک شخص کے ایمان کے واسطے کافی نہیں تو پھر کسی نبی کے واسطے کوئی راہ دنیا میں باقی نہیں رہتی۔ اگر معجزات اور خوارق کسی کے سچائی کے واسطے کافی نہیں تو پھر کسی نبی کے ثبوت کے واسطے کوئی دلیل قائم نہیں رہتی۔ ایک شخص کا ذکر تھا کہ جو سلسلہ حقہ کے ساتھ ہنسی کرتا تھا اور اب تعاون میں اس کا بیٹا اور پوتا مر گیا ہے۔ پھر فرمایا خدا تعالیٰ کے رسولوں کے ساتھ ہنسی کرنے والا مرتا نہیں جب تک کہ وہ نشانات کا نمونہ اپنے پر وارد ہوتا نہ دیکھ لے۔ ایک شخص حضرت کے خدمت میں حاضر ہوا، اس نے سر نیچے جھکا کر آپ کے پاؤں پر رکھنا چاہا۔ حضرت نے ہاتھ کے ساتھ اس کے سر کو ہٹایا اور فرمایا یہ طریق جائز نہیں، السلام علیکم کہنا اور مصافحہ کرنا چاہیے۔